بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثل اور بے مثال، الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء، سید البشر، شافی محشر، سید المرسلین، اہل اسلام، بابرکت ذات صرف اس بادشاہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات، بابرکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت، حقیقی بادشاہ تو بہت ہے، ہمارے اس ملک کا بادشاہ ہے، دیگر ممالک کے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت بہت کمزور۔ آج بادشاہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے، کل تختے پر بھی چڑھ جاتے۔ آج ان بادشاہوں کی حکومت چند پارلیمنٹ کے ممبران کی بدولت، اگر وہ باغی ہو جائیں، جتنے ایم این اے آپ کے ایم پی ایز ہیں، تو ان کی حکومت اسی وقت گر جاتی۔ کمال کا بادشاہ تو وہ ہے، ساری دنیا باغی ہو جائے، دھرتی پر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، رب کی حکومت کو کوئی خدشہ ہے کہ وہ ڈاماڈول ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر ساری کائنات کے انسان رب کے باغی ہو جائے، انکار کر دیں رب کا، تو اللہ کی حکومت میں، بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ایک بھی باغی نہ رہے دھرتی پر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو رب کا انکاری نہیں، اللہ کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو بیدہ الملک، حقیقی بادشاہ تو وہ ہے، بادشاہ آپ بھی ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ، باپ ہے، والد ہے، اپنے گھر کا بادشاہ۔ معصوم بچے اس سے پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اس کی حکومت ہے۔ بیوی اس کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، لیکن جوں وقت گزرتا ہے، یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کاروبار پر یہ بادشاہ، گھر پر یہ بادشاہ، اولاد پر یہ بادشاہ، ڈیرے پر یہ بادشاہ، زمینوں اور مربوں پر یہ بادشاہ۔ اب وقت گزرا، یہ چارپائی پر ہے اور اولاد بادشاہ بن چکی، اس کو کمزور، ضعیف، بوڑھا، اب یہ چلنے کے قابل نہیں، پکڑنے کے قابل نہیں، سہارے کا محتاج ہے۔ بادشاہ یہ بھی ہے، لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے، ساری دنیا جب نہیں تھی تب بھی وہ بادشاہ تھا، اور جب ساری دنیا نہ ہوگی تب بھی وہ بادشاہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک،
اللہ کے ہاتھ میں یہ سارے کائنات کی بادشاہت، ساری ملکیت۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دو ہیں، اور دونوں ہاتھ ہی دانے۔ ہاتھ، اب کچھ لوگوں کو یہاں مغالطہ لگا، بڑے پھسلے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے، ہاتھ سے مراد حکومت ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ، ہمارا ایمان اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے ہمیں نہیں خبر، ہم مثال نہیں دے سکتے جیسے ہمارے ہاتھ ہے اس بادشاہ کے بھی ہاتھ، بغیر تمثیل، تعویل، تعطیل کے کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے؟ جیسے اس بادشاہ کی شان کو لائق۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورے کی اسے ضرورت نہیں۔ مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، بیوی کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، وقت کے فرعون کو بھی ضرورت ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے حامان سے مشورہ کیا تھا، اب کیا کریں؟ ان سب کو مشورے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے، اسے اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے کسی پیر، کسی فقیر، کسی درویش، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی فقی، کسی محدث، کسی نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کمال نہیں ہے۔ جانوروں کو دیکھا ہے آپ نے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کمال کی تخلیق نہیں ہے۔ انسانوں کو دیکھا ہے؟ آنکھیں دو، چہرہ کی بناوٹ پوری انسانیت میں، کان بھی دو، آنکھیں بھی دو، شکل و صورت بھی جیسی میری ویسے آپ کی، لیکن ایک دوسرے سے کوئی شخص نہیں ملتا۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا۔ ہمارے ہاں دور ہے میڈیا کا، ہمارے ہاں انگوٹھا لگتا ہے دیسی طریقے سے پہلے، اب کمپیوٹر کے ذریعے انگوٹھا لگتا ہے۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا، اس انگوٹھے کے اندر جو یہ لکیریں ہیں ساری دنیا کی کسی کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کسی سے دوسرے کی نہیں ملتی۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا قادر ہے؟ اس نے یہ کھیل اور تماشا تو نہیں بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کی تخلیق کی۔ کہیں بندہ مر رہا ہے، کہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں دنیا کے نظام بڑا خوبصورت ہے اور کہیں زلزلے اور طوفان ہے، کہیں موت بے تحاشا آ رہی ہے اور کہیں پیدائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات کا جو نظام ہے، آج پیدا ہوئے، کل 70 سال کا ہو کر مر رہا ہے، یہ کیوں بنایا گیا؟ کوئی کھیل اور تماشا ہے؟ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی عبث بیکار کام کرے۔ اس نے اس لیے بنایا، اس لیے یہ دنیا سجائی، اس لیے یہ کائنات کا نظام بنایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا چاہتا ہے نیکی کون کرتا ہے، بدی کون کرتا ہے۔ ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ کمال نہیں ہے، سارا بندوبست اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو آزادی دے رکھی ہے۔ آزادی ہے کہ یہ گندگی کی پلیٹ ہے اور یہ طیب اور حلال رزق ہے، اب تو آزاد ہے، جو چاہے پی لے۔ یہ تادار
صاف پانی ہے اور یہ شراب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قرآن مقدس انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے نیکی کون کرتا ہے، تم میں سے نمازی کون بنتا ہے، تم میں سے روزے دار کون بنتا ہے، تم میں سے حج کے لیے کون تیاری کرتا ہے، تم میں سے اللہ کی بات سننے کے لیے کون مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بھی یاد رکھنا وہو العزیز، وہ بڑا غالب ہے، بڑا غالب ہے۔ کوئی چاہے کہ میں بھاگ جاؤں، نکل جاؤں اس آسمان کے نیچے سے، کوئی انسان کتنا ہی باغی ہو جائے مستی چھوڑ دے گا، اللہ کے اس کلام کو پڑھنا چھوڑ دے گا، دین کے سارے کام چھوڑ دے گا۔ رب کے آسمان کے نیچے سے اور زمین کے اوپر سے کہیں بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بھاگ کر تو دکھائے، کہے میں نے موت ہی نہیں آنے دینی، میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میں اس قبر کے اندر بند ہی نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ جوان رہوں گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، ایسا غالب ہے دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ مجھے کر سکتی، چند نوجوان بزرگ مل جائیں، شاہ صاحب وقت دیجئے، میں نے انکار کر دیا، حافظ صاحب کو میں وقت نہیں دے رہا، آپ کیا کریں گے؟ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جس کو میں نہ نہیں کر سکتا، اس کا فون کروا دیں گے، کسی کا اٹھائیں گے، گاڑی میں ڈالیں گے، اسلام آباد لے آئیں گے، جی وقت لے کر دیں، مجبور ہوگی ہوں، پنچایت کے فیصلے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اولاد مجبور ہوتی ہے، خاوند کے سامنے بیوی مجبور ہوتی ہے، باپ کے سامنے بیٹی مجبور ہوتی ہے، باس کے سامنے ملازم مجبور ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، ساری کائنات مل کر نبیوں سمیت اگر کسی بات پر رب کو مجبور کرنا چاہے اور وہ کہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ ایسا غالب ہے ان کی کسی کی پرواہ نہ کرے، نہ اس کی بادشاہت کو کوئی پرواہ، نہ اس کی حکومت کو کوئی پرواہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، بڑا غالب ہے، کمال کا غالب ہے۔ کتنا غالب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم کہنے لگی علیہ السلام کاش اس سے پہلی میں فوت ہی ہو جاتی، مت قبل ھذا، مت قبل ھذا۔ کیسا غالب ہے، سبحان اللہ، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بڑا غالب ہے۔ یہاں پر آ کر کلمہ پڑھنے والوں کو بڑا دھوکہ لگا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو جمع کر کے، پیروں اور فقیروں کا اجتماع کر کے، ولیوں اور درویشوں اور مجذوبوں کو ساتھ لے کر ہم رب کو مغلوب کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ہماری سنتا نہیں اور ان قبر والوں کی موڑتا نہیں۔ معنی کیا ہوا کہ وہ ان کی بات کو موڑتا نہیں، مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو مخلوق کے سامنے مغلوب، وہ غالب ہے العزیز، ایسا غالب ہے، ایسا غالب ہے کہ پیغمبر مانتے رہے اللہ اس میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا سہارا بنتا رہا، کفار کے سامنے سینہ سپر رہا، اس کو کلمہ ہی پڑھا دے، یہ کلمہ میرے کان میں کہہ دے، ایسا غالب ہے، نہ ماننے پر آئے تو نبی کی نہ مانے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس عقیدے کو پلے باندھی، یہ عقیدہ توحید ہے، اس عقیدے کے ساتھ تمسک کیجئے، وہ بڑا غالب ہے، بڑا غالب ہے۔ اس کی فوجوں کا کیا کہنے،
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کرونا آیا تھا نا، اب بھی موجود ہے۔ کیسی فوج ہے رب کی، دیکھ لو سب کے چہروں پر، جو دشمن تھے نقاب کے کفار، ان کے چہروں پر ان کی عورتوں کو بھی نقاب لگوا دی۔ ساری دنیا بے بس ہو گئی۔ کہتے تھے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، 1 منٹ میں کیا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک وائرس بھیجا، اپنا ایک وائرس، پوری دنیا گھروں میں سمٹ کر رہ گئی۔ کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں صف بندی کرنے کے لیے تیار نہیں، دفتروں میں حکومت بلانے کو تیار نہیں، سکولوں میں نظام تعلیم چلانے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں اور مسجد نبوی کے اندر بھی وہ بادشاہ ہے نا، سب کو بند کر کے رکھ دیا، اور بتانا چاہتا ہے کہ العزیز میں غالب ہوں، ساری دنیا مغلوب، مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، الغفور بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی گزر گئی، ساری زندگی، اور اس کے در پر آ گیا ہے، آنا تیرا کام ہے۔ رب کہتا ہے معاف کرنا میرا کام ہے، آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ میرے در پر آ تو صحیح، لیکن اکثریت تو دروں پہ آتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو بابا علی حجویری کی قبر پر، شام کو جاتے ہیں تو کسی اور کی قبر پر، دوپہر ہوتی ہے تو کسی اور کی قبر پر۔ جس کے در پر جانا تھا، غفور تو وہ ہے، بخشنہار تو وہ ہے، کالے کرتوتوں کو مٹانے والا تو وہ ہے۔ اعمال نامے تو اس کی جماعت فرشتوں نے قابو کر رکھے ہیں، تو اس کے در پر آیا ہی نہیں، جو ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، جس نے اپنے بندوں کو پیغام پہنچا دیا تھا، زمین اور آسمان کے سارے خلا کو تو گناہوں سے بھر لے، اس کے اندر شرک اکبر نہ ہو، میں اتنی ہی رحمتیں لا کر تجھے معاف کر دوں گا۔ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہے کون؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا، آسمان دیکھتے ہو، دن میں بھی دیکھتے ہو، رات کو بھی دیکھتے ہو، کمال کا نہیں، کوئی ستون نظر آتے؟ اوپر نیچے 7 آسمان ہے، کوئی کبھی آسمان کا کنارہ کسی نے دیکھا ہے کہ جی میں ایک ہی رخ جہاز کو اڑاتا چلا جاؤں اور اس کا کنارہ پالوں یہاں ختم ہو گیا؟ کوئی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسی ذات کو چھوڑ کر پھر قبر پر جا کر کہنا ہے بابا جی تو ہی اولاد دیتا ہے، تو ہی سنتا ہے، اور تو ہی آتا ہے جمعرات کو، تیرا ہی کھاتے ہیں، تیرا ہی نظر کرم ہے۔ اس بابے نے آسمان میں کوئی حصہ ڈالا ہے؟ امین پور بنگلہ کا جو اوپر آسمان ہے وہی بنا دیا ہو کسی بزرگ سید نے، معصوم شاہ بخاری نے؟ ہائے ہائے ہائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے تہ بتہ، 7 آسمانوں کی سیر کرائی امام الانبیاء۔ کمال نہیں ہے؟ کوئی ایسا کام بتلاؤ کہ تم اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر چلے گئے کہ وہ نہیں کر سکتا، رب نہیں کر سکتا، کچھ تو بتلاؤ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، پھر دیکھو آسمانوں کی طرف، کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کہیں پر کوئی خطا۔ اتنی بڑی تخلیق، اتنی بڑی تخلیق، اور بچہ مانگنے کے لیے تو بابے کی قبر پر جا کر پیران دیتا بنا دیتا ہے اس کو۔ جو اتنی بڑی تخلیق، آسمان، اور وہ اتنا سا بچہ، یہ پیر صاحب نے دیا، اس لیے بچے کا نام پیر بخش رکھا ہوا ہے، اللہ بخش۔ دیکھیے قرآن مقدس، فرجع البصر هل تری من فطور، پھر دیکھ لے، پھر دیکھ لے، پھر نگاہ دوڑا لے،
دوبارہ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دیکھ لے 2 بار، اچھی طرح دیکھ لے، پہلی دفعہ میں شاید کچھ نظر نہ آیا ہو، دوبارہ پروف ریڈنگ کتاب کی جائے تو کوئی غلطی نکل آتی ہے، پھر دیکھ۔ جب بھی تو دیکھے گا تھکا ہوا عاجز تیری آنکھیں نگاہیں پست ہو کر پلٹ آئے گی، رب کی تخلیق میں غلطی کون نکال سکتا؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے۔ اب میں یہ کہوں یا کوئی یہ کہے کہ یہاں کی بجائے اگر یہاں لگ جاتی تو بہت ٹھیک تھی، کمال نہیں اس کا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے، رب کا معنی پالنہار، رب کا معنی لجپال، رب کا معنی غریب نواز، بندہ نواز۔ تمہارا رب تو وہ ہے، کون سا؟ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ کوئی کہہ سکتے ہیں یہ چپا شاہ صاحب نے بنائی، یہ زمین کا حصہ ہمارے پیر صاحب نے بنایا، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کچھ کر کے تو دکھائے، ایک ٹہنی کا پتا بنا کر دکھائے۔ بہت کچھ کر لیتے ہیں، بیٹھے گھر پر ہے، دیکھتے ہیں آسمان پر لوہے محفوظ پر ہے، جی پیر صاحب کی نگاہ یہ اوپر سے سبق پڑھ رہے ہیں لوہے محفوظ، وہاں سے دیکھ کر بتلا دیتے ہیں بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ درخت ہے، ہمارے سامنے مٹی سے اگا کر دکھا دے، یہ کھجور کی گٹھلی ہے تجھے دیتے ہیں، اسے اگا کر دکھا دے، یہ درخت لگا ہوا ہے، نئی ٹہنی پیدا کر کے دکھا دے۔ ہائے ہائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ کچھ کہتے ہیں مفسرین کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، کچھ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی یہ 6 دن تھے۔ اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اس میں 6 دنوں میں؟ کہ آرام سے کام کرنا۔ میں نے اتنی بڑی تخلیق، میں چاہوں تو کن کہہ کر بنا دوں۔ اذا اراد اللہ شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا۔ فی 6 ایام کا معنی کیا ہے؟ کہ 6 دنوں میں کہ ہر کام تسلی سے، آرام سے، حوصلے سے، صبر کے ساتھ مخلوق کو سبق دے، مخلوق کو سبق دے کہ جلد بازی کا کام ابلیس کا کام ہے۔ کوئی فیصلہ کیا ہے تو سب سے پہلے سنت کے مطابق 2 رکعتیں ادا کر لے، نماز استخارہ پڑھ لے، رب سے مشورہ کر لے کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں نے یہ زمین خریدنی ہے، میں نے یہ بھینس خریدنی ہے، رب سے مشورہ کر، کیونکہ جاننے والا تو وہ ہے۔ اس لیے فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر آسمان کی طرف مستوی ہو گیا۔ دیکھ لو، اسی عقیدے کا نہیں پتا، نہ مولویوں کا پتا، اکثریت کو، نہ عوام کو پتا کہ اللہ کہاں ہے۔ کہیں گے ہر جگہ پر۔ پوچھ لیں آپ سڑک پر کھڑے ہو کر، بندہ ہے جی ایک بات جی پوچھو، اللہ کہاں ہے؟ کہ ہر جگہ۔ پھر ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، کدھر؟ عرش پر۔ یہاں مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ دیکھیے ایک عورت سے سوال ہوا تھا، صحابی لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ہے اور اس کا آپ امتحان لے لیں لونڈی کا، یہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی لے کر آئے تو ہم کیا پوچھیں گے؟ رفع الدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آمین اونچی آواز میں کہتی ہے نہیں کہتی؟ یہ سنتیں ہیں نبی پاک کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہوتے جی نماز شروع کراؤ، پتہ لگ جائے گا حدیث ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ کائنات کا سب سے بڑا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لے آؤ اس کو بھی، امتحان لے لیتے ہیں، لے آؤ اس کو۔ 2 سوال کیے،
پلے باندھیے گا، 2 سوال۔ پہلا سوال کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اس ان پڑھ عورت نے، ان پڑھ عورت، لونڈی ہے، کام کرنے والی عورت گھروں میں، اس نے کیا کہا؟ اشارۃ فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تو اوپر ہے۔ یہاں مولوی کو نہیں پتہ لگتا، اللہ تو اوپر ہے۔ پہلا سوال عقیدے کا سوال، پہلا سوال عقیدے کا سوال، اللہ تو اوپر ہے بس۔ دوسرا سوال پوچھا من انت، تو کون ہے؟ من انت، میں کون ہوں؟ اس عورت سے کہا یہ بتا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر۔ بس 2 سوال کیے، صحابی کو کہا جاؤ آزاد کر دو، مومنہ۔ نبی نے گارنٹی دے دی مومنہ۔ دونوں سوال اور امت کی اکثریت دونوں سوالوں میں آج پہ۔ پہلا سوال جا کر مدرسے میں پوچھئے مفتی شیخ الحدیث سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہے گا ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی۔ علم، قدرت، طاقت، بصارت، سماعت، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا، ایک پتا بھی۔ سمندروں کی تہوں کے اندر بھی دیکھتا ہے رب کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لیکن ذات اللہ کی کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ اس پہ بھی امت کی اکثریت فیل ہے۔ اگر آج امت کی اکثریت یہ مان لے، یہ عقیدہ بنا لے انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، معنی نماز پیغمبر کے طریقے کی، روزہ پیغمبر کے طریقے کا، زکوٰۃ پیغمبر کے طریقے کی، حج پیغمبر کے طریقے کا، شکل و صورت وضع قطع پیغمبر کے طریقے کی، تو دنیا میں کوئی فرقہ رہے گا؟ اختلاف کس بات پر ہے؟ کہیں گے تو اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن حدیث، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل۔ ہمارا بھی تو ایک امام ہے، کوفے سے لے کر آئے ہیں اس کو، اور دیکھ لو کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں 4 امام ہیں اور چاروں کے مذہب برحق۔ جس کا برحق ہے اس کا نام ہی کوئی نہیں۔ دھرتی پر یہ ہم ہیں اہل حدیث کہ لوگوں کو باور کراتے پھرتے ہیں کہ 4 نہیں، حق صرف ایک ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ دیکھو ہمارے امام کے خلاف بات کرتا ہے، پیروں کو نہیں مانتا، فقیروں کو نہیں مانتا، چاروں کو نہیں مانتا۔ میں نے انکار کیا کسی امام کا؟ نہیں، میں تو چاروں کو مانتا ہوں۔ 4 چھوڑ میں اپنے سیدوں کے 12 کو بھی مانتا ہوں، میں تو ان کے بھی مانتا ہوں، علی، نقی، تقی، موسیٰ، قادم، ساروں کو مانتے ہیں ہم۔ لیکن مانتے کیا؟ فرق یہ، اس عورت سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت منوانے کے لیے یہ جلسے، یہ کانفرنس، یہ درس، یہ تبلیغ، یہ حدیث لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں ہر جگہ پر کہ مانو جو کلمہ پڑا ہے کہ انت رسول اللہ، اب نماز پیغمبر کے طریقے کی ہوگی۔ اب اگر ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بولیے مانتے؟ آپ مانتے؟ میں تو مانتا ہوں، میں تو سپیکر میں بھی کہہ رہا میں مانتا ہوں۔ آپ مانتے؟ اگر عیسائی آ کر آپ کو یہ کہے، عیسائی مربی ان کا، وہ آ کر آپ کو کہے کہ وہ مسلمانوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟
مانتے. وہ کہے اگر مانتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ. عیسائی بنو گے؟ پھر آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ دیکھو کمال. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے. عیسائی کہتے ہیں تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. کہا پھر عیسائی کیوں نہیں بنتے؟ کوئی مسلمان عیسائی بننے کو تیار نہیں، لیکن عیسیٰ کو مانتا ہے. ایسے ہی بالکل من و عن ہم اہل حدیث چاروں اماموں کو مانتے ہیں، لیکن حنفی بننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم ان کو امام مانتے ہیں اور نبی صرف محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لونڈی سے سوال ہوا تھا من انا، میں کون ہوں، کیونکہ اس کی نماز بھی رفع الیدین والی تھی، اس کی نماز آمین والی تھی. اس نے مان لیا تھا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھائیے. ویسے ہی بد سے بدنام برا اہل حدیث مسجد میں نہیں جانا، اہل حدیث کی پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا. اہل حدیث وہ اماموں کو نہیں مانتے، وہ پیر و فقیروں کے بڑے میں اللہ کی قسم پیر فقیر درویش میں مانتا ہوں یہ پیر ہے، میں مانتا ہوں یہ درویش ہے. جب مانتے ہو تو وہ کہتے پھر قادری کیوں نہیں کہلواتے؟ اگر مانتے ہو پیر عبد القادر پھر قادری کیوں نہیں بنتے؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کو عبد القادر مانتے ہیں، یہ قادر کا قادر کا بندہ ہے عبد القادر. ہم اس کو مخلوق مانتے ہیں، اس کو عبد القادر مانتے ہیں. قادر صرف آسمان پر ہے، اس کو قادر مطلق مانتے ہیں. فرق ہے، ماننے میں فرق ہے، ماننے میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. جیسے تم مانتے ہو قیامت آ سکتی ہے، حدیث ایسے ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ تم منوانا چاہتے ہو کہ نبی تو ٹھیک ہے، رسول تو ہم نے مان لی ہے، لیکن جب یہ کوئی حکم دے گا تو ہم نہیں مانتے. ہم نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم امام تو مانتے ہیں، یہ جب بھی حکم دے گا کہ ایسے کرو میں کہتا ہوں ہم نہیں مانیں گے. ہم پوچھیں گے بتلا جو تو نے یہ کہا کہ ایسے، کیا محمد نے بھی ایسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمانداری سے سادہ سی گفتگو ہے، سادہ سی گفتگو ہے، جٹ آدمی بھی سمجھے گا، جٹ آدمی بھی سمجھے گا. دیکھو 4 امام ہیں ہمارے بڑے مشہور، میں سب کا انکار کر دیتا ہوں، میں نہیں مانتا ان کو. مثال دینے کے لیے مانتا ہوں، ویسے میں سمجھا رہا ہوں، میں چاروں کو نہیں مانتا. آپ مجھے کافر کہہ سکیں گے کہ جی کافر ہو گیا؟ سوچ لو پھر اچھی طرح. میں چاروں کو نہیں مانتا، 12 سیدوں کے نہیں مانتا، صوفیوں کے سینکڑوں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کیا کہو گے کافر ہو گیا زیدی؟ نہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا، مسلمان رہے گا؟ فرق ہے بس. دیکھو فتویٰ دیکھ لو کیسے لگے گا، فتویٰ دیکھ لو کیسے لگے گا. کوئی سارے اماموں کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو مسلم رہ سکتا؟ یہی سوال اس عورت سے ہوا تھا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. یہ اس کے طلب کے اندر ہی رہتی ہے، رات آتی ہے دن کو چھپا دیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. اب کوئی دیکھے ایمانداری سے، جلسہ ہو رہا ہو، مغرب قریب ہو، سورج ابھی پورا نکلا ہوا ہو اور ابھی پیر صاحب نہ پہنچے ہو تو پیر صاحب کہہ دیں اور سورج کھڑا رہے، اندر نہیں جانا آج. کہتے ہیں وہ تو بہت کچھ کر دیتا ہے. واقعی کر دیتا ہوگا، واقعی کر دیتا ہوگا. کوئی بندہ دیکھو سادہ سا سوال ہے، کوئی آدمی جو بہت پہنچا ہوا ہے، بڑی سرکار ہے، بہت بڑی سرکار ہے، اور سورج کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور وہ آ کر کہہ دے یہیں پر کھڑا رہے، یہیں پر کھڑا رہے، غروب نہیں ہونا، میں سید بادشاہ ہوں اور میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں فلاں اور فلاں. سورج اس کی بات کو مانتا ہے؟
رات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پیر صاحب بھی کہتے ہیں جلدی کرو اندھیرا ہونے والا ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو کمال. آئیے ایک اور جگہ پر، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ایک نبی ہے اور ایک کافر ہے، جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا اپنے رب کا تعارف تو کروا نا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہہ دیا یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کر دیتے. اس نے ایک بندے کو سڑک سے پکڑا، گردن اتار دی، جس کے پھانسی کے آرڈر تھے جیل سے نکالا، آزاد کر دیا. یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندہ میں نے بھی، اور جو مارنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک زندہ کو جا کے فارغ کر دیا. یہ تو کوئی کمال نہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بے وقوف آدمی، اسے پتہ ہی نہیں زندگی اور موت کا، اور بیٹھا بنا بادشاہ. انہوں نے کیا کہا؟ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آج تو ذرا مغرب سے نکال دے. بس سادہ سا سوال ہے نا، سورج روزانہ کدھر سے نکلتا ہے؟ تو سید بادشاہ جو عرس میلے آپ کے فیصل آباد میں ہو رہے ہیں، وہاں بھی وہاں جانے لگے ہیں مولوی، تو آپ ذرا شاہ صاحب کو کہہ دو نا، گدی نشین، سجادہ نشین اور پتہ نہیں کیا کیا نشین، اس کو کہہ دو ذرا کہ آج سورج ذرا کدھر سے نکلے. ہائے، بس کہنے کی دیر تھی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہ حیران رہ گیا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ، یہ دیکھو آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند ہے، تارے آسمان کے اوپر، مسخرات بِأَمْرِهِ، یہ کس کے تابع؟ کوئی سید یہ کہے یہ سورج میرے تابع ہے. وقت کا فرعون ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ دیتا نا میں صبح ادھر سے نکال کھڑا کروں گا سورج. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا کہ سوال کیسا ہے. تمہارے پیر بزرگ درویش پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے اور کرتے رہیں گے. سادہ سا سوال ہے سید کا، صبح سورج مشرق سے نہ نکلے مغرب سے نکل آئے. وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، تاروں کو کہو آج نہیں چمکنا، کوئی بادل نہیں، کوئی شے نہیں ہے، اور کہہ دو کہ نہیں. وہ ایک پاگل ہے نا آپ کے فیصل آباد پہ، بے وقوف، جو کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. لاسانی سرکار جبریل امین کو بھی کہتے ہیں میرا وزیر ہے. اللہ اکبر، جرت دیکھو، کمال دیکھو، اس ملک کے اندر کمال دیکھو. جو رب کا سب سے بڑا باغی وہ پہنچا ہوا پیر، اور جو رب کو رب ماننے والے ان پر ہتکڑیاں اور جیل اور مقدمے، ان کی مسجدوں پر تالے. جو مسجد کے باہر ڈانس کروائے ملک کے اندر، وہ آزاد، جو وہاں پر کھڑا ہو کر مسجد کا تقدس بیان کرے اس پر ہتکڑیاں. دیکھو آئے ہائے، یہ ساری چیزیں مسخرات بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے تابع. اب بھی سمجھ نہیں آتا. دیکھیے ایک اور بات کر دیتا ہوں. چھوٹا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے. بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو تو کیسے بچے اس سے کھیلتے ہیں، اور بڑی بکری یہ قریب نہیں جاتے. گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہو، خوبصورت، پیار کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دادا دادی، خاندان، قبیلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ. اب اگر پیر یہ کہہ دے میں بڑا خوبصورت ہر چیز، اور مجھ سے یہ قوم ساری پیار کرتی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ بچہ رہوں گا، کر سکے گا؟ کچھ تو کر. سادہ سی باتیں جھٹکی، آج ادھر ہی ذہن چل گیا ہے، ورنہ میں تو بڑی توحید پر گفتگو کرنے والا انسان ہوں. دیکھ یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید. بچہ معصوم ہوتا ہے، ہر بچے کے دودھ کے دانت گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ آگے سے بوڑھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دانت چوہا لے گیا، کون کھا گیا؟ وہ سید کہے میں اپنے بچے کے دودھ کے دانت گرنے نہیں دوں گا، پیر ماننے کو تیار. کچھ تو کر کے دکھائے نا. ہر سال گرہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے.
65 سالہ سالگرہ ہو رہی ہے، مرنے کے قریب ہے، سالگرہ ہو رہی ہے، قبر میں تیاری ہے. ہائے ہائے ہائے. کوئی تو کہے. یاد رکھیے گا، عورتیں بیٹھی ہیں غالباً ادھر، عورتیں خواتین ہیں. خواتین کی اکثریت اپنی عمر نہیں بتاتی، اپنی عمر نہیں بتلاتی. پوچھو کتنی عمر ہے، جب بھی پوچھو 30 سال، 10 سال کے بعد پوچھو پھر 30 سال. اکثریت کا یہ حال ہے، اکثریت کا یہ حال. عمر تو بڑھ رہی ہے، شناختی کارڈ، ڈیٹ آف برتھ وہ نہیں بتلانی، عمر بڑھ رہی ہے. ہر عورت کی خواہش ہے میں چھوٹی ہی رہوں. وہ 2 عورتیں تھیں نا، لڑ پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے. وہ کہتی میں پہلے بیٹھی تھی، وہ کہتی میں پہلے بیٹھی تھی. جھگڑا ہو گیا. آپ جیسا سیانہ آدمی وہاں موجود تھا، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو میری بہنوں ٹھہرو، آپ میں سے جو بڑی ہے نا وہ بیٹھ جائے. وہ کہتی ہے تو بیٹھ، وہ کہتی ہے تو بیٹھ. بیٹھو یہاں کرسی کے اوپر، ہنسنے کی بات نہیں. سمجھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ ان کو کہو اپنی عمروں کو روکیں، بریک لگا دیں کہ میں بڑی نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ چھوٹی رہوں گی. کوئی کر سکتی ہے؟ وہ عادی کلندریہ کا نام سنا ہے؟ رابعہ بصری عادی کلندریہ ہے نا، مرد و پورا ہوتا ہے، وہ ان کی پیرنی عادی ہوتی ہے. عادی کلندریہ، اس کی عمر بڑی کا کمی. ہائے ہائے ہائے. ایک ہی ذات ہے ان تمام عیبوں سے پاک، ایک ہی، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور جنہوں نے نہیں رکھی ہوتی ان کے سر پہ بال ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں بال. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ بڑھا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. یہ ویسے کچھ امیر لوگ کہتے ہیں سر میں چاندی اتر رہی ہے. بے نظیر کے سر پر جب بال سفید ہونے لگے تو پاکستان کے اخبار نے چھاپا کہ بے نظیر محترمہ پرائم منسٹر، ان کے سر پر چاندی اتر آئی ہے اور غریب سر کے بال چٹے ہو گئے. فرق، سر کے بال چٹے ہو گئے. سبحان اللہ. ان چٹوں کو کہیں کالا کر کے دکھا، کلر کرے گا بڑی خوبصورت سٹائل سے، نائی سے لگوائے گا، ہفتے کے بعد ہی وہ اشارہ کر دیتے ہیں تیار ہو جا. ہائے ہائے. کہ اپنے بابے کو یہ بال کم از کم کالے رہے، چٹے نہ ہوں. کچھ تو کر مر، کچھ تو کر کے دکھا. اور جب آپ، یہ دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ سید بھی بوڑھا ہو گیا ہے. وہ نوری پوری بابا تھا نا ایک لٹیوں والی سرکار، وہ ہلنے کے قابل نہیں. لوگ اسے نیچے سے ہاتھ دے کر دھمال ڈلوا رہے ہیں، لیکن ہے لوگوں کا مشکل کشا جو خود ہلنے کے قابل نہیں. اور کبھی میرے رب کے بارے میں بھی سوچے؟ ہائے ہائے. وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. مسلم نماز میں کہتا ہے، رکوع میں کہتا ہے، سجدے میں کہتا ہے کیا؟ وہ پاک ہے، ان عیبوں سے پاک ہے. اور یہ ساری دنیا عیبوں سے بھری ہوئی ہے. سارے پیر اور فقیر اور درویش. کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھول گیا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ بھول گیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ذوالیدین صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کہا نہیں، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں. فرمایا اللہ کے پیغمبر کچھ بات تو ایسے ہی ہے، یا نماز کم ہو گئی آپ بھول گئے. آپ نے کہا ذوالیدین کا مطلب تھا لمبے ہاتھوں والے، عام لوگوں سے بڑے ہاتھ تھے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر کوئی معروف چیز کسی بندے کی ہو اور وہ اسے غصہ نہ کھائے، اسے اس سے یاد کیا جا سکتا ہے. صحابہ نے کہا جی اس بات تو سچی ہے، ذوالیدین سچ کہتا ہے، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی. واپس آئے گفتگو کی، پھر واپس آئے اور 2 رکعتیں اور پڑھا کے سجدہ صاحب کر لیا. کوئی کہہ سکتا ہے رب بھول جاتا ہے؟ تیرے یہ بزرگ سارے نبی سے بڑے ہو گئے ہیں. وہ اہل اسلام، اہل ایمان، یہ اپنے توحید کو کھڑا کریں. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں اور یہ حج، یہ تو بہت بعد کی بات. رب نے پہلے ہی پوچھنا ہے بتا میرے بارے میں. جیسے پیغمبر نے اس عورت سے پوچھ لیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے.
اگر اس بندے کو پتا ہو کہ اللہ اولاد دیتا ہے، بگڑی بناتا ہے، یہ کسی مرے ہوئے کے در پر جائے گا؟ اس کو پتا ہو کہ ہر شے باپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے پاس جائے گا؟ باپ کی منتیں کرے گا۔ قوم کو بتلائیے دیا ہے کہ رب تو فارغ ہو گیا ہے، کائنات بنا کے سب کچھ ان باپوں کو دے دیا ہے، ان کو فقیروں کو دے دیا ہے، قوم رب کو چھوڑ کر ان کے دروں پر پڑی پڑی۔ اور میں بھی آ رہا تھا روڈ سے، وہاں ایک میں نے سبز، میرا کیونکہ شعبہ توحید ہے، میں نے وہاں غلے کے اوپر دیکھا، آخری بات کرتا ہوں وقت مکمل ہو گیا، غلہ لگا ہوا ہے، مرید بیٹھے ہوئے اور قبر وہاں پر ہے کونے میں، گنبد شمبد یہ وہ فرسٹ کلاس۔ میں نے گاڑی آہستہ کروائی اور وہاں غور سے دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا غلے پر، چندہ اپنے ہاتھ سے غلے میں ڈالیں، چندہ اپنے ہاتھ سے غلے میں ڈالیں۔ کیوں بھائی؟ بابا تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، تمہیں وہ بچے بھی دیتا ہے اور تمہاری دکان بھی چمکاتا ہے، غلے میں کیوں ڈالیں؟ کہ بابا بھی جانتا ہے کہ اگر ان باہر بیٹھے والے زندوں کو دے دیا یہ مجھے نہیں دیں گے، یہ تو خود کھا جائیں گے۔ میں توحید ایسے سمجھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے جٹ آدمی اور پی ایچ ڈی سکالر کیوں نہ ہو، کبھی کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ بھائی جب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، مشہور کیا ہے؟ بابا جی کی قبر پر مرید آئے یا مرید نہیں، وہ پہچان لیتا ہے اندر سے، وہ اندر سے یہ نہیں دیکھ رہا کہ دیکھ کر تو 100 روپے گیا اور پرچی 10 روپے کی کٹی۔ ملنگ نے جیب میں ڈال لیا، غلے میں ڈالنے کی بجائے جو اوپر بیٹھا ہے زندہ گدی نشین، وہ بھی جانتے ہیں کہ بابے کو پتہ نہیں، اس لیے غلے پر لکھ دو چندہ خود اپنے ہاتھ سے ڈالو تاکہ پورا کا پورا پیر کو ملے۔ ہائے ہائے، تو اس سے چھپ کر تو دیکھ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اس سے چھپ کر تو دیکھ۔ سمندروں کی تہ جیل خانہ، مچھلی کا پیٹ جیل خانہ، اور ہے کون؟ تیرے سارے ولیوں کو نبی کی جوتی پہ قربان کر دوں، یونس علیہ السلام، اور وہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلک حدیث، لا الہ الا انت، اللہ نبی ضرور ہوں لیکن یہ پانی، یہ جیل سمندر اور اس کا مچھلی کا پیٹ جیل، اس میں سے میں تو نہیں نکل سکتا اگر تو نہ نکالے۔ اور قرآن میں رب نے بھی کہہ دیا تھا اگر یہ نہ کہتا نا کہ تو نہیں نکال، تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، تو قیامت آ جاتی، یہ جیل میں ہی رہتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بندے عیبوں سے بھرے پڑے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے۔